نہ جانے کون حر بن کے آ جائے یہاں مقدر سے عزاداروں عزا خانے کا در کھلا رکھنا. عزاداری بہت بڑی عبادت ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں مظلوم کربلا کی عزاداری پر ہر قسم کی پابندی، راستوں کی رکاوٹیں، عزاداروں کو باہر نکلنے سے روکنا. دشمن کوشش کر رہا ہے اور کرتا آ رہا ہے کہ یہ عزاداری محدود ہو جائے، یہ عزاداری رک جائے. بلکہ میں جملہ اگر آپ کو سمجھا سکوں، اس دور میں بڑے سے بڑا دشمن بھی آج اگر وہ خوف رکھتا ہے تو 40 سے خوف کر رہا ہے. آج دشمن کے لیے 40 بہت بڑا خوف ہے. دشمن نہیں چاہتا کہ حسین کے عاشق نام حسین پر اکٹھے ہو سکے. لیکن جب یہ عزادار چلتے ہیں، یہ پہلا احتجاج ہے 40 کا، جو احتجاج بھی خاموشی کا ہے. خوف بھی دشمن کو زیادہ لگ رہا ہے. خاموش عزادار چلتے ہیں، پیدل چل رہے ہیں. اس کا چلنا آپ کو کیا پریشانی دیتا ہے؟ کیوں روکتے ہو اس عزاداری کو؟ کیا پریشانی ہے؟ میں 2 دن پرسوں پہلے قبلہ حضرت ایت اللہ حافظ ریاض نجفی حافظ اللہ، خدا ان کا سایہ قائم و دائم رکھے، ان کی خدمت میں تھا تو میں نے خود سوال کیا قبلہ سے، عزاداری کے لیے نکلنا چلنا، خدا قسم کائنات کی قیمت کا جملہ قبلہ نے فرمایا کہ تمہارا عزاداری کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہر ایک قدم حسینیت کی ترویج ہے. یہ جو گھر سے باہر قدم اٹھاتے ہو، ان قدموں کو معمولی مت سمجھو. یہ تمہارے قدم آئے ہوئے باہر، یہ حسینیت کی ترویج کے لیے اٹھ رہے ہیں قدم. اور جو قدم حسینیت کی ترویج کے لیے اٹھتا ہے، اجر اس کا رب العالمین نے دینا ہے. یہ معمولی عبادت نہیں ہے. وگرنہ دشمن کو کیا پرواہ، کیا مسئلہ ہے اس کو؟ پیسہ اپنا خرچ کرتے ہیں، وقت اپنا خرچ کرتے ہیں، سفر خود کرتے ہیں، سفر کی تکلیفیں خود برداشت کرتے ہیں، صعوبتیں خود برداشت کرتے ہیں. دشمن کو ہمارے کربلا جانے سے پھر خوف کس بات کا ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ پراپوگنڈے کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. کبھی میڈیا پہ آ کر وائرل کر دیتے ہیں کہ یہ سزا بھگت رہے ہیں، یہ ماتم جو کرتے ہیں یہ سزا بھگت رہے ہیں. تو میرے عزیزو، ان کو پیغام کی صورت میں یہ جملے کہنے ہیں کہ اگر ہم سزا بھگت رہے ہیں، پھر تو عزاداری کے وقت کو بڑھا. 1 گھنٹے کی بجائے جا کے انتظامیہ سے کہے ان کی سزا میں اضافہ کرو، 1 گھنٹے ماتم کی بجائے یہ 5 گھنٹے کریں. جب ہے ہی سزا تو پھر ہماری سزا پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے. تو خوش نہیں ہوتا، ہمارے ماتم سے تو گھبراتا ہے، اس کا مطلب ہے سینہ ہمارا ہے، سزا تو بھگت رہا ہے. سزا تو بھگت رہا ہے. کس چیز کی پابندی؟ اس ملک میں روڈوں پر، سڑکوں پر، چوکوں پر اگر گانے چلیں تو کوئی پابندی نہیں ہے. ساری رات ہمسایوں کو موسیقی کے ذریعے نہ سونے دیا جائے تو کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں، اس ملک میں وہ فاحشہ عورتیں جو میرا جسم میری مرضی والی ہیں وہ سڑکوں پہ آ سکتی ہیں، حسین کا عزادار نہیں آ سکتا. صلوات پڑھیے مل کر باوات. پابندی کس بات کی؟ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے بہت عظیم جملہ کہا
ازادار کو، جوانوں کو کہ جب تم کالے کپڑے پہن کر اپنے گھر سے نکلتے ہو نا، راستے میں دکان پہ بیٹھے ہوئے لوگ، چوک پہ کھڑے ہوئے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کالے کپڑے پہن کر کہاں جا رہے ہو، تو انہیں یہ مت کہنا کہ مجلس میں جا رہا ہوں۔ قبلہ عارف بزرگ مجتہد اعظم بیت اللہ بہاجر فرمایا کرتے تھے جب تجھ سے کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، انہیں بتانا کہ میں جنت جا رہا ہوں۔ ان الحسین باب من ابواب الجنہ، سید الانبیاء کا فرمان ہے میرا حسین جنت کا دروازہ ہے۔ کئی مقامات پہ فرمایا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرے شہزادے جوانان جنت کے سردار ہے۔ کئی مقامات پر کہا کہ میرا حسین جنت کا دروازہ ہے۔ یا رسول اللہ، جو جنت کا سردار و مالک ہو اسے جنت کے دروازے بننے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب نہیں سید الانبیاء ہمیں بتائیں کہ جب تم گھر سے مجلس کے لیے نکلتے ہو، جلوس و ماتم کے لیے نکلتے ہو، یہ مت سمجھا کرو کہ عزا خانے میں جا رہے ہو، ذکر حسین کے لیے نکلے ہو تو یہ جنت کے دروازے پہ جا رہے ہو۔ یہ عزا خانہ حسین جنت کا دروازہ ہے۔ بڑے بڑے گناہگاروں کو یہاں معافی ملتی ہے۔ نہ جانے کون حر بن کے آ جائے یہاں مقدر سے، نہ جانے کون حر بن کے آ جائے یہاں مقدر سے۔ عزاداروں عزا خانے کا در کھلا رکھنا، پتہ نہیں کون گناہگار ہے، حسین اسے حر بنا کے واپس بھیجے۔ یہاں تو گناہوں کی معافی لینے کے لیے آتے ہیں، ہاں یہاں ماتم بھی دعا ہے، حسین کا ذکر بھی دعا ہے، شفا ہے، حسین کی عزاداری بھی شفا ہے۔ روکنے سے عزاداری کبھی نہ رکی ہے اور نہ کبھی روک پائے گی۔ کسی نے خوبصورت جملے کہے کہ سن لو اے یزیدان عصر نو، سن لو اے یزیدان عصر نو، تجھ سے نام حسین مٹایا نہ جا سکے گا۔ فرض ہوئی ہے ہم پہ عزاداری حسین، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جا سکے گا۔ عزاداری ہماری زندگی ہے، ذکر حسین ہماری زندگی ہے۔ اللہ ان قدموں کو سلامت رکھے، ان عاشقان حسین کو سلامت رکھے جو کربلا کے سفر پہ چل رہے ہیں، جو ہو آئے نا کربلا کے سفر سے، نجف سے کربلا پیدل چل کے آئے ہیں۔ بہت سارے یہاں بزرگان موجود ہیں جو سفر کربلا کر چکے ہیں، جو نہیں جا سکے خدا آپ کو کربلا بلائے اور چاہے پیدل سفر کرے، خدا جانتا ہے پیدل چل رہا ہے، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی دنیا کا سفر ہی نہیں ہے، بہشت کا سفر کر رہا ہے۔ کوئی اللہ کی نعمت نہیں جو اس سفر میں نہ ملتی ہو، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اس کربلا کے راستے پہ نہ ملتی